بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ میں ہوں محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا مظہر چٹھا۔ تو اس سے قبل پہلی قسط میں ہم نے بات کی تھی ڈیفیمیشن کے دعوے پہ کہ جب ڈیفیمیشن سوٹ فائل ہوتا ہے تو وہ کس بنیاد پہ ہوتا ہے اور کب وہ جو ہے وہ کس سرکمسٹانسز میں اس کو دائر کیا جانا چاہیے، اور کون سی ایسی وجوہات ہے جو پیدا ہو جائیں تو وہ دائر ہو سکتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کے خلاف اگر آپ نے دعویٰ فائل نہیں کیا، یعنی آپ اس میں ڈیفینڈنٹ ہیں اور آپ کے خلاف سوٹ فائل ہو گیا، تو کون کون سی گراؤنڈز پر آپ اس کو جو ہے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ آرڈیننس جو حد تک عزت آرڈیننس 2002 کا قانون ہے، اس کا جو سیکشن ہے 5 وہ اس پہ مکمل بحث کرتا ہے۔ تو سیکشن 5 کے تقریباً سب سیکشن ہیں جی، اس کے 1 2 3 4 5 6 7 اور 8 سب سیکشن ہے۔ 8 ایسی اس کی گراؤنڈز ہیں جو آپ لے سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ شکایت شدہ بیان کا مصنف، مدیر، ناصر یا طبع کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی مثلا وہ یہ سٹانس لیا جا سکتا ہے کہ نہ میں اس کو چھاپنے والا ہوں، نہ میں اس کی طباعت کرنے والا ہوں، نہ میں جس ادارے سے یہ کوئی حد تک عزت کا مواد چھپا ہے اس کا میں کوئی مدیر ہوں یا مصنف ہوں۔ یہ اس میں یہ آپ یہ ایک دفاع لے سکتے ہیں۔ تو اس کا سب سیکشن 2 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جس معاملے پر تبصرہ کیا گیا ہے وہ جائز ہے اور عوام کے مفاد میں ہے اور رائے کا اظہار ہے، واقعات کے تحت شامل نہ ہے اور نیک نیتی سے شائع کیا گیا ہے۔ یہ آپ اس میں ایک دفاع یہ لے سکتے ہیں کہ یہ معاملہ جو میں نے پیش کیا ہے یہ عوامی مفاد میں ہے اور درست ہے اور ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو سب سیکشن سی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سچائی پر مبنی تھا اور عوام کی بھلائی کے لیے کیا گیا۔ مثلا یہ دفاع وہ لے سکتا ہے کہ یہ جو میں نے چیز کو تحریر کی ہے یا جو میں نے بیان کی ہے یا لوگوں کو بتائی ہے یہ سچائی پر مبنی ہے اور عوام کی اس میں عوام کی بھلائی کا پہلو بھی ہے اور وہ بتانا بھی ہوگا۔ تو اس کا سب سیکشن ڈی جو ہے وہ کہتا ہے کہ مدعی نے اس کی اشاعت کی اجازت دی تھی۔ اگر مدعی کی اجازت موجود تھی تو پھر بھی آپ یہ سٹانس لے سکتے ہیں کہ مدعی نے مجھے اجازت دی تھی کہ وہ اس کو، مثلا بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی انٹرویو دے دیا جاتا ہے اور اس انٹرویو میں اس کو اجازت دی جاتی ہے کہ میرا یہ انٹرویو آپ نشر کر سکتے ہیں، تو آپ یہ سب سیکشن ڈی کے تحت جو ہے نا یہ بھی آپ اس کا دفاع کے طور پہ یہ سٹانس لے سکتے ہیں۔ تو اس کا سب سیکشن ای جو ہے وہ یہ ہے کہ مناسب معافی کی پیشکش کی گئی اور یہ کہ مدعا علیہ نے شائع کر دی مگر مدعی نے اس سے انکار کیا۔ اس میں یہ جو معافی کا ایک معاملہ ہے یہ بھی آپ جو ہے نا کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہے یہ معافی کی پیشکش کی تھی کہ یہ آپ نے ہمیں غلط کیا ہے اور اگر آپ اس پہ معافی مانگ لیں تو ہم اس کو شائع نہیں کریں گے۔ تو اس پر جو ہے نا مدعی نے انکار کر دیا تھا، لہٰذا ہم نے اس کو شائع کر دیا۔ یہ بھی آپ سٹانس یا دفاع جو ہے وہ لے سکتے ہیں، شائع کر دیا یا طبع کر دیا یا تحریری طور پر اس کو تقسیم کر دیا بنا کے۔ تو اس کا سب سیکشن ایف جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے خلاف جو طبع شدہ اور شائع کرنے کی پیشکش کی گئی تھی اور اسی انداز سے انکاری کی گئی اور اسی امتیاز سے مگر مدعی نے انکار کر دیا، یہ بھی آپ کا سٹانس ہو سکتا ہے اور آپ کا دفاع ہو سکتا ہے۔ اور آپ ایک دفاع جو ہے سب سیکشن جی کے تحت یہ بھی لے سکتے ہیں کہ شکایت شدہ معاملہ مراعاتی مواصلات تھی، مثلا یہ فائدہ دینے کے لیے یہ ایک سلسلہ تھا جیسے کہ وکیل اور موکل کے مابین یا ان اشخاص کے مابین جن کا امانتی تعلق ہو ان کے درمیان کوئی یہ معاملہ ہے، تو پھر جو ہے نا یہ بھی آپ اس کا ایک دفاع لے سکتے ہیں کہ وہ شکایت شدہ جو معاملہ ہے وہ ایک مراعات دینے کا مواصلہ یا اس کا
جو یہ ایک تحریر تھی یا جو بھی اس کی شکل ہو. تو اس کا سب سیکشن ایچ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ معاملہ قطعی یا مجاز مراد میں تبدیل شدہ تھا. یہ بھی آپ کا اس میں یہ ایک دفاع بنتا ہے. تو اب اس میں 1 2 3 کیس لا جو ہے نا وہ بھی میں نے آپ کے لیے نکالے ہیں، جس کی ریلیونٹ جو لائن ہے وہ اس کے ساتھ میں کیس لا پھر آپ کو بیان کر دیتا ہوں. جہاں کوئی اشاعت ظاہری طور پر غیر منظور شدہ ہو یا مدعی کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی ہو تو حکم امتناعی جاری کیا جائے گا. اس پہ ایک مثلا اگر کوئی ایسا مواد شائع کیا جا رہا ہے اور کہہ رہے جناب کہ یہ قسط آ رہی ہے جی، وہ قسط آ رہی ہے جی، جیسا کہ میڈیا میں کہا جاتا ہے کہ آپ دیکھیے جناب ہماری اگلی قسط میں یہ، اور دیکھیے ہماری فلاں اشاعت میں یہ، تو اس کے خلاف جو ہے نا حکم امتناعی عدالت کہتی ہے کہ جاری ہو سکتا ہے. وہ ہے 2 کیس لا ہیں، ایک 2008 CLD 1056 اور دوسرا ہے PLD 2008 کراچی 458. تو دوسرا کیس لا ہے، اس کی ریلیونٹ جو ہے لائن جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مدعا علیہ کا موقف تھا کہ معافی کی اشاعت کے بعد دفعہ 5E کے تحت دفاع کا حق حاصل ہونا قابل سماعت نہیں، جیسا کہ معافی کی اشاعت ٹرائل کورٹ کے فیصلے کی منظوری کے بعد ہوئی تھی. تو یہ کیس لا جو ہے یہ بھی دفاع میں آپ کے کام آ سکتا ہے. یہ ہے جی PLD 2010 لاہور 413. ویسے اس میں مدعا علیہ یہ موقع اختیار کر سکتا ہے کہ میں نے اس کی اشاعت کے بعد دفعہ جو 5E ہے اس کے تحت مجھے دفاع کا حق حاصل جو ہونا ہے وہ قابل سماعت نہیں ہے، اور جیسا کہ معافی کی اشاعت، تو یہ ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ کیا گیا ہے، لہٰذا عدالت اس کو کہتی ہے کہ یہ بھی ایک دفاع کا آپ کا نقطہ ہو سکتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو جو توہین عدالت کا اپنا حد تک عزت کا قانون 2002 ہے، اس کے تحت جو پہلی قسط میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کن صورتوں میں یہ اٹریکٹ ہوگا اور کن صورتوں میں آپ یہ دعوت فائل کر سکتے ہیں. تو اس ویلاگ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے خلاف اگر کوئی دعویٰ دائر ہو جائے تو آپ اس کا دفاع کن گراؤنڈز پر کر سکتے ہیں. امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری یہ معلومات پسند آئی ہے اور یہ معلومات جو ہے آپ کے پہلے ذہن نشین نہیں تھیں تو ایک لائک تو اس کا حق بنتا ہے. تو اسے شیئر بھی کیجئے گا. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا چینل آپ کے لیے مفید ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کر کے مجھے شکریہ کا موقع دے سکتے ہیں.